الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. محترم سامعین کرام، سورۃ الشعراء اور سورۃ الشعراء میں آیت نمبر 160 سے لے کر کے آیت نمبر 175 تک، 160 نمبر کی آیت سے 175 نمبر کی آیت تک ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. ان آیتوں کے درمیان، ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبی لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے مقابلے میں ان کے قوم کے عمل اور ان کے انجام کا ذکر کیا ہے. اور جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ سورۃ الشعراء، اس کے اندر خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 نبیوں اور ان کی قوموں کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کا مقصد اور مطلب صرف یہی ہے کہ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے صحابہ کرام کو تسلی دی جائے، ان کو ہمت بندھایا جائے، اسی کے مقابلے میں جو مشرکین مکہ ہے ان کی بھی نصیحت ہو جائے اور ان کو سمجھ میں آ جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسول اس ہوئے زمین پر آئے ہیں، اور جن لوگوں نے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی وہ دنیا کے اندر نجات پا گئے، اور جن لوگوں نے فرما برداری سے منہ موڑا وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب نہیں ہوئے اور آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے. لوط علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کذبت قوم لوط المرسلین. لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا. لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایک رسول کو اگر جھٹلائے گا تو وہ تمام رسولوں کو جھٹلانے والا ہے. اگر ہم مسلمانوں میں سے کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھنے والا بن جائے لیکن کسی ایک نبی کا انکار کر دے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھنا ہوگا اور یہ یقین اور عقیدہ رکھنا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہی اب اس پورے کائنات کے لیے اور ان کی ہدایت کے لیے آخری اور حتمی ہے. وہیں پر یہ بھی یقین رکھنا ہوگا، یہ بھی ایمان رکھنا ہوگا کہ جتنے بھی رسول آئے ہیں چاہے ان کا نام اللہ نے قرآن میں لیا ہو، نبی نے بتلایا ہو یا نہیں بتلایا ہو، تمام رسولوں کے اوپر یہ ایمان رکھنا ہے کہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے. اللہ نے اپنے حکم کے ساتھ، اپنی تعلیمات کے ساتھ ان نبیوں کو اپنے اپنے قوم میں مبعوث کیا. تو لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا. اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک رسول کا انکار کرنے والا تمام رسولوں کا انکار کرنے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا. اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب لوط علیہ السلام جو ان کے بھائی ہیں انہوں نے اپنی قوم سے کہا الا تتقون، تم لوگ کیوں نہیں تقوی اختیار کرتے ہو، تم لوگ کیوں نہیں ڈرتے ہو. انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اور جو میں اللہ کا حکم تم لوگوں کے درمیان پھیلا رہا ہوں، جس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہوں، اس کے لیے اس کے اوپر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی اجر کا امیدوار ہوں، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں. سامعین کرام، یہ لوط علیہ السلام جو ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں. ان کا جو سلسلہ نسب ہے وہ لوط بن ہاران بن آزر، یعنی آزر جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کے والد، ان کے بیٹا ہاران اور ہاران کے بیٹا جو ہیں یہ لوط ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام جب اپنے ملک سے، اپنے وطن سے جب اس کو ہجرت کرتے ہوئے فلسطین کی طرف جانے لگے تو یہی اکیلے فرد تھے، یعنی لوط علیہ السلام، جنہوں نے پہلے اور ایک اکیلے آدمی ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے
اور ان کے ساتھ وہ فلسطین کی طرف آئے۔ جب فلسطین کے اندر آ کر کے یہ لوگ بسے، ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، تو یہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو نبوت سے نوازا، اور جب ان کو نبی بنا دیا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو وہاں سے اردن کے ایسٹ علاقے میں، یعنی شرق اردن میں، اردن کا جو مشرقی علاقہ ہے، پوربی علاقہ ہے، ادھر ان کو بھیج دیا۔ اور جن علاقوں میں ان کو دعوت و تبلیغ کرنا تھا وہ علاقے تھے سدوم اور عمورہ کی بستیاں۔ ان بستیوں کے اندر وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے کام پہ مامور ہوئے اور یہیں پر ان کے دعوت کا مرکز رہا۔ جس علاقے میں لوط علیہ السلام مبعوث ہوئے، اس علاقے کے لوگ، ان کے اندر جہاں شرک پایا جاتا تھا، وہیں اس کے مقابلے میں کئی اخلاقی برائیاں تھیں، اور سب سے بدترین برائی اس قوم کی یہ تھی کہ وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر کے مردوں کی طرف راغب ہوتے تھے۔ یہ اس قوم کی سب سے بدترین بیماری تھی۔ گویا اس قوم کو بھی خاندانی منصوبہ بندی کا بھوت سوار تھا۔ ابھی ہمارے یہاں ہے نا خاندانی منصوبہ بندی، ہم دو ہمارے دو سے زیادہ نہیں ہونا، چاہے جو بھی رستہ اختیار کر دیا جائے 2 کے بعد بند کر دینا۔ تو جو خاندانی منصوبہ بندی آج اس دور میں لوگوں کے اندر ہے، وہی خاندانی منصوبہ بندی ان کے اندر بھی تھا۔ لہذا وہ اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاتے تھے، بلکہ مردوں کو، لڑکوں کو تلاش کرتے تھے اور ان کے ساتھ وہ اپنی خواہشات پوری کرتے تھے، اور پھر اس کو یہ برا بھی نہیں سمجھتے تھے، جبکہ یہ کام اتنا برا اور اتنا بدترین ہے کہ اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسے کو قتل کر دیا جائے، پہاڑ سے لڑکا دیا جائے، یہ اس کی سزا ہے۔ لیکن یہ قوم اس کو برائی نہیں سمجھتی تھی، بلکہ اس کے صحیح ہونے کے اوپر اپنی منطقی دلیل، ابھی ہوتا ہے نا اپنی کوئی بات ثابت کرنے کے لیے منطق سے دلیل دیتے ہیں، نہیں ایسے نہیں ایسے، قرآن و حدیث کی دلیل سے مطلب نہیں ہوتا، منطقانہ دلیل۔ بالکل اسی طرح سے وہ کئی عقلی دلیل دیتے تھے کہ ہم لوگ جو یہ کام کرتے ہیں یہ بہت بہترین کام ہے۔ تو اسی چیز کی طرف لوط علیہ السلام آئے اور انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانا شروع کیا۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، وہیں ان کے بدترین عمل کی طرف سے ان کو بھی آگاہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ یہ عمل بہت برا عمل ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کرو۔ انہوں نے کہا اتأتون الذکران من العالمین، جہان میں تم اپنے جنسی تسکین کو پورا کرنے کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو، وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور تمہاری بیویاں جو اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہیں، پیدا کی ہیں، ان کو چھوڑ کر کے تم مردوں کی طرف جاتے ہو، بل انتم قوم عادون، تم تو حد سے بڑھے ہوئے قوم۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا دعوت توحید کے ساتھ ساتھ ان کے اندر جو اخلاقی برائی تھی اس کی طرف جب ان کو توجہ دلایا، تو ان کی قوم نے ماننے کے بجائے ان کی مخالفت شروع کر دی۔ چونکہ اسی بستی میں رہتے تھے تو پابندیاں لگانا شروع کر دیا۔ پابندی یہ لگانا شروع کیا کہ آپ نبی ہوں چاہے کچھ بھی ہو، ہم کو مطلب نہیں اس سے، آپ اگر ہمارے محلے میں رہنا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کے درمیان رہنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو کان کھول کر کے سن لینا چاہیے کہ ہم لوگ چاہے کوئی بھی برائی کریں، آپ بیچ میں ٹوکیں گے نہیں، اور اگر کوئی مسافر مرد آپ کے گھر میں آ کر کے پناہ لینا چاہتے ہیں تو آپ پناہ نہیں دیجیے گا، کیونکہ ان لوگوں کی ایک خرابی اور بدکاری اور بدفعلی اور بد اخلاقی یہ بھی تھی کہ جو مسافر آتے تھے ان مسافروں کے ساتھ یہ گندی حرکت بھی کرتے تھے، اور گندی حرکت کرنے کے بعد ان کے پاس جو مال ہوتے تھے، جو اسباب ہوتے تھے، جو روپے پیسے ہوتے تھے، اس کو چھین کر کے اور پھر مار کر کے بھگا دیتے تھے۔ تو انہوں نے کنڈیشن لگایا کہ ہماری برائی پر سب سے پہلے آپ کو نظر نہیں رکھنا ہے، آپ صرف اپنا کام کر لے کے چلے جائیے، اور دوسرا اگر کوئی مسافر آتا ہے اس کو آپ اپنے گھر میں پناہ نہیں دیجیے گا، وہ جا کر کے بستی میں جہاں رہنا ہوگا رہ لے گا، ہم لوگوں کو جو کرنا ہوگا کر لے گا۔ اگر آپ ہماری اس کنڈیشن کو نہیں مانتے ہیں تو آپ کو اس بستی سے نکلنا ہوگا، آپ جیسے پاکیزہ لوگوں کا اس بستی میں کوئی کام نہیں ہے، یہ ہم لوگوں کے بدکاروں کی بستی ہے، یہاں پر پاکیزہ آدمی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، اے لوط اگر تم اپنی اس حرکت سے باز نہیں آؤ گے تو تم کو اس بستی سے نکال دیا جائے گا۔ جب انہوں نے اس طرح سے اپنے نبی کو بالکل بائیکاٹ کیا اور سمجھاتے سمجھاتے جب لوط علیہ السلام عاجز آ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ اب چند لوگ ایمان لائے ہیں، باقی ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا انی لعملکم من القالین، تم جو عمل کر رہے ہو اس سے ہم لوگ ایک دم بیزار ہیں، تمہارا عمل ہم کو بالکل پسند نہیں ہے۔ یہاں پر مختصراً واقعہ کا ذکر ہے، تفصیل کے ساتھ دوسری جگہ پر ہے۔ انہوں نے کہا
کہ ہم کو تمہارے عمل بالکل پسند نہیں ہے، ہم اس سے بیزار ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے رب سے دعا کیا رب نجنی واہلی مما یعملون، اور اے میرے رب مجھ کو اور میرے اہل کو، مجھ کو اور میرے اہل کو، جو میرے اہل ہیں، جو میرے اہل و عیال ہیں، جو میرے اپنے ہیں، اے میرے رب ان کو اور مجھ کو اور میرے اہل کو ان کے اس عمل سے نجات دے دے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو نجات دے دے، اب ہم ان لوگوں کے درمیان نہیں رہنا چاہتے ہیں، یعنی اب ان کے اوپر تو اللہ عذاب دے دے۔ یعنی لوط علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ لوگ اب سدھرنے والے نہیں ہیں، تو ان کے اور ان کے ساتھ جو چند ایمان والے تھے وہ ان کے عمل سے بالکل بیزار ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کہ اے اللہ مجھ کو اور جو ایمان والے بندے ہیں ان کو بھی اس قوم سے نجات دے دے، اور اس قوم کا جو معاملہ اللہ تجھ کو کرنا ہے تو کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فنجیناہ واہلہ اجمعین، ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے اہل و عیال جتنے بھی تھے سب کو جو ہے نجات دے دیا۔ فنجیناہ واہلہ اجمعین، لوط علیہ السلام کو بھی نجات دیا اور ان کے ساتھ ان کے اہل کو بھی نجات دیا، الا عجوزا فی الغابرین، صرف ایک بڑھیا تھی جو پیچھے رہ گئی۔ اور یہ بڑھیا کون ہے؟ یہ بڑھیا جو ہے وہ لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ کہنے کے لیے لوط علیہ السلام کی بیوی، لیکن جو ان کی قوم کے لوگ، ان کے محلے کے لوگ جس طرح سے بدکاری اور بدفعلی کرتے تھے اس میں یہ عورت اس کا بھرپور سپورٹ کرتی تھی۔ اور قرآن کریم کے اندر جو واقعات کی جو تفصیلات ہیں وہاں پر سے پتہ چلتا ہے کہ جب فرشتے بالکل خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل بنا کر کے لوط علیہ السلام کے گھر میں آئے تاکہ اس قوم کو عذاب دے، تو جیسے ہی آئے تو لوط علیہ السلام نے فوراً ان کو گھر کے اندر کیا اور دروازے کو بند کر دیا۔ تو یہ عورت دوسرے راستے سے نکل کر کے جا کر کے اپنے قوم کے اندر جا کر کے خبر دے دی کہ لوط کے گھر میں جو ہے اس طرح سے نوجوان آئے ہوئے ہیں، جاؤ تم لوگ اپنی حرکت کر لو۔ تو یہ جو بڑھیا تھی یہ لوط علیہ السلام کی بیوی ہونے کے باوجود بدکاروں اور نافرمانوں کا مکمل ساتھ دے رہی تھی، سپورٹ کر رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب میں اس کو بھی مبتلا کیا۔ آپ دیکھیں گے کہ لوط علیہ السلام نے واضح طور پر کہا کہ رب نجنی و اہلی، اے اللہ مجھ کو بھی نجات دے اور میرے اہل و عیال کو بھی نجات دے۔ اور اللہ نے آگے بڑھ کر کے کہا فنجیناہ واہلہ اجمعین، ہم نے لوط کو بھی نجات دے دیا اور اس کے اہل و عیال کو بھی نجات دیا، پورے اہل و عیال کو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اہل و عیال جو ہوتے ہیں ان کا جو اصل رشتہ ہوتا ہے وہ ایمانی رشتہ ہوتا ہے۔ اگر ہماری بیوی، ہمارا بچہ اگر ایمان والا نہیں ہے وہ ہمارا اہل نہیں ہو سکتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، ان کا بیٹا، ان کا اپنا بیٹا ایمان والا نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوا، اور جب انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا بیٹا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سخت ڈانٹ پلائی۔ لہذا ایمان جو ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے، باقی تمام رشتے اس کے بعد ہوتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی بات پتہ چلا کہ اصل انسان کے نجات کا جو ذریعہ ہے وہ ایمان ہے۔ کسی نبی، کسی ولی، کسی بڑے پیر کا رشتہ دار بن جانے سے اور اس کی بیوی اور اس کا بیٹا بن جانے سے کوئی انسان اس روئے زمین پر کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ہم نے لوط علیہ السلام کو اور اس کے پورے اہل و عیال ایمان والوں کو نجات دے دیا، الا عجوزا فی الغابرین، صرف ایک بڑھیا تھی جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر جتنی بھی قوم کے لوگ تھے اس بڑھیا سمیت سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب میں ہلاک کر دیا۔ یہاں پر بہت مختصر ہے، اور میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کریم کی یہ بلاغت اور فصاحت ہے کہ جب واقعات کا تذکرہ بار بار ہوتا ہے تو دوسری جگہ پر واقعہ اتنا ہی بیان کیا جاتا ہے جتنی ضرورت ہے۔ یہاں پر بیان کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ مکہ والوں کو دکھلا دیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں اور ان سے پہلے بھی انبیاء آئے ہیں، اور ان انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رتبے کی وجہ سے، ان کی نیکوکاری کی وجہ سے اللہ نے ان کو اور ایمان والوں کو نجات دیا۔ اس کے مقابلے میں جن لوگوں نے بھی نبیوں کو جھٹلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک و برباد کیا۔ لہذا دیکھ لو، اگر تم نہیں سدھرے تو جس طرح سے قوم موسیٰ کا، قوم ابراہیم کا، قوم نوح کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم لوط کا اور قوم شعیب علیہ السلام کا جو حال ہوا، جو حشر ہوا، اے مکہ والے تمہارا بھی وہ حشر ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصراً تذکرہ کرتے ہوئے کہا ثم دبرنا الآخرین، اور باقی جو اس قوم کے لوگ تھے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک و برباد کر دیا۔ وامطرنا علیہم مطرا، اور ان کے اوپر ایک خاص بارش ہوئی، فساء مطر المنذرین، تو جن لوگوں کو ڈرایا گیا ان کے اوپر یہ بارش بہت ہی بری تھی۔ یہاں پر بس اتنا ہی بتایا گیا ہے، جبکہ دوسری جگہوں پر بتایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ ہود میں فرماتا ہے
فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود. سورہ ہود میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب لوط علیہ السلام کے قوم کے اوپر عذاب آیا تو سب سے پہلے جو اس کی زمین تھی، یہ زمین ہے، اس کو ایسے اٹھا کر کے اس کو نیچے کر دیا گیا. اور تفسیری روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ٹکڑے کو جس میں لوط علیہ السلام کی قوم بستی تھی اپنے پر سے اکھاڑ کر کے اوپر لے جا کر کے اور نیچے مار دیا. اور نیچے مارنے کے بعد ایک خاص قسم کے پتھر سے ان کے اوپر پتھراؤ کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ بالکل تباہ و برباد ہو گئے اور ان کا نام و نشان مٹ گیا. اور آج کے ڈیٹ میں لوط علیہ السلام کی قوم کا جو حشر ہوا جس جگہ پہ، اس جگہ پہ ڈیڈ سی موجود ہے، جہاں پر سے گزرنے والا جب گزرتا ہے تو سخت بدبو سے ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو اس پورے آنے والے دنیا کے لیے بالکل نشان بنا دیا ہے، ان کے لیے جو ہے عبرت کی جگہ بن گئی ہے وہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ لوط علیہ السلام کے اوپر، ان کے قوم کے اوپر، لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت بارش کی، اور جن لوگوں کو ڈرایا گیا اس کے اوپر یہ بہت بری بارش تھی. ان فی ذلک لآیہ، اور اے لوگوں اس کے اندر بھی بہت ساری نشانیاں ہیں، جس میں سے سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جو نبی کی اطاعت و فرما برداری کرے گا وہ دنیا اور آخرت دونوں کے اندر کامیاب ہوگا، اور جو نافرمانی کے اوپر کمر بستہ ہو جائے گا دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب غالب بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. قرآن و حدیث جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اسلام کی شکل میں نازل فرمایا ہے، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو چلنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.